میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ کل میں نے 9th پیپر جنرل سروے کا ٹاپک تحریک آزادی میں اردو شعراء کا کردار کا بقیہ حصہ کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا۔ آج بھی اسی گزشتہ سے پیوستہ مضمون پر میں اظہار خیال کروں گی۔ قومی آزادی کی لڑائی ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پھیل گئی تھی۔ ایک طرف جوش کے اشعار انقلاب برپا کر رہے تھے تو حیدرآباد، رامپور اور ٹونک جیسی چھوٹی بڑی سینکڑوں دیسی ریاستوں میں نواب اور راجے مہاراجے عوام پر سختی کرتے تھے۔ اردو کے شاعروں نے اپنی پرجوش آواز سے، اپنی نظموں سے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا۔ شاد عارفی نے اپنی نظم رنگیلے راجا کی موت، اندھیر نگری اور جبر و قدر جیسی پرجوش نظمیں لکھیں۔ ریاست ٹونک کے رومانی شاعر اختر شیرانی نے بھی قومی آزادی کے نغمے گائے، بڑھے چلو اور اٹھ ساقی اٹھ تلوار اٹھا جیسی جوشیلی نظمیں لکھی ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست حیدرآباد میں آزادی کے نغمے گانے کی سعادت مخدوم محی الدین کے حصے میں آئی، جنہوں نے آزادی وطن، انقلاب، سپاہی اور جنگ آزادی جیسی نظمیں لکھیں۔ اسی دور میں فیض احمد فیض بھی اپنی وطن پرستی کی نظموں سے عوام کو بیدار کر رہے تھے۔ ان کے یہاں وطن پرستی کا جذبہ اپنی ان نظموں سے ظاہر ہوتا ہے جیسے صبح آزادی، زندہ کی ایک شام، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ اردو شعراء نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، کئی مصیبتیں اٹھائیں، سوئے ہوئے عوام کو اپنے ولولہ انگیز نغموں سے بیدار کیا۔ نیاز شیرانی کا ایک شعر ہے: گئیں آزادیاں دل سے میرے شخصی حکومت کی، مسلط آج کل تو قلب پر ہے دور جمہوری۔ ایک اور شاعر ہیں جن کا نام ہے شکور ٹونکی: قید خانے میں مصیبت سی مصیبت ہے شکور، پھر بھی مسرور نظر آتے ہیں شہدائے وطن۔ ایک اور شاعر ہیں میر احدی اجمیری: جان بھی جائے تو جائے بس وطن کے عشق میں رہوں مرکھر بھی یارب زیر دامان وطن۔ آزادی وطن کے پہلے شعراء نے اپنے عہد کے سیاسی سماجی مسائل پر اظہار کیا ہے، اور بھی بہت سے جدید شعراء ہیں جن کے یہاں جدیدیت کے افکار نظر آتے ہیں۔ اپنے عہد کے سیاسی سماجی مسائل کو بہت خوبصورتی سے غزل میں پیش کیا ہے ناطق مالوی، ناظم سنبھلی، بھوانی سنگھ مخمور، احمد جے پوری وغیرہ۔ آزادی کے بعد یہاں کے عوام کو تقسیم ملک کے حادثے سے بھی دوچار ہونا پڑا، اور صدیوں کی مشترکہ تہذیب کا شیرازہ بکھر گیا، اور ایسے انسانیت سوز واقعات سامنے آئے کہ زمین و آسمان دہل گئے۔ ہجرت کا کرب، اپنی جڑوں کی تلاش اس نسل کے بیشتر شعراء کے یہاں موجود ہے۔ ان شعراء میں جوہر ٹونکی، بسمل سعیدی، صائب ٹونکی، احمد جے پوری، جوہر کوٹوی، مفتوں کوٹوی، غازی بیکانیری، قمر واحدی، محمد ایوب فضا، احمد جے پوری، عثمان عارف، خوشتر مکرانوی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء نے آزادی کے بعد کے سیاسی، سماجی، اقتصادی منظرنامے کو دیکھا اور اپنے گرد و پیش کی اجتماعی صورتحال کو اپنے تخلیقی عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ ان کا اسلوب حالانکہ کلاسیکی لفظیات اور علامات سے مرکب اور آراستہ ہے، تاہم انہوں نے اپنے فن پاروں میں اپنی سماجی حیثیت کو خاص اہمیت دی۔ بسمل سعیدی کے چند اشعار: وہی زمین وہی آسمان ہے لیکن، نہ وہ زمین نہ وہ آسمان ہے گویا، کون ہے جو نہیں زمانے میں، کس سے شکوہ کریں زمانے کا۔ صائب ٹونکی کے چند اشعار: ہنوز طرز غلامی بدل سکا نہ کوئی، یہ اور بات کہ زندہ جو کل تھا آج نہیں، کون آیا تھا وہ بستی کو بسانے لوگوں، کیسے برباد ہوئے لوگوں کے گھر کچھ تو کہو۔ نسیم اجمیری کے چند اشعار:
تقدیر کی گردش نے زمانے سے فلک سے کس نے ہم برسرے پیکار رہے ہیں، ذرا سی بات پہ برسوں کے ساتھ چھوٹ گئے، رہا یہ حال تو دنیا نبھا چکی رشتہ۔ خورشید احمد سحر کے چند اشعار: کسی بھی غنچہ و گل پر نکھار تھا ہی نہیں، چمن میں اب کے وہ لطف بہار تھا ہی نہیں، حیات کیا تھی سرابوں کا سلسلہ جس میں کہیں بھی سایہ ابر بہار تھا ہی نہیں۔ راجستھان میں 20ویں صدی کے چھٹے اور 7ویں دہائی میں سامنے آنے والے شاعروں میں مخمور سعیدی، عقیل شاداب، ظفر غوری، عابد ادیب، ظفر احمد پرواز، ممتاز راشد، امین جودھپوری، احتشام اختر، اظہار مسرت، انعام شرر وغیرہ ہیں۔ شین کاف نظام، نذیر فتح پوری، خلیل تنویر، شاہد عزیز، جمیل قریشی، سخاوت شمیم، شاہد میر، ممتاز شکیب وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مخمور سعیدی ان میں سب سے زیادہ قداور شاعر ہیں۔ ان کے شعری سفر میں روایت و رومانویت سے لے کر جدیدیت تک کے مختلف رجحانات کا عکس اور اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مخمور سعیدی کے اشعار: کتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیاں، گھر کہیں گم ہو گیا دیوار و در کے درمیاں۔ عقیل شاداب: ہوس پرستی و غارت گری کی لت نہ گئی، یزید مر گیا لیکن یزیدیت نہ گئی۔ ظفر غوری: چاندنی سے آگ برسی پھول سے پتھر گرے، کیسی رت بدلی کہ بن برسات صدہا گھر گرے۔ خلیل تنویر: حادثوں کی مار سے ٹوٹے مگر زندہ رہے، زندگی جو زخم بھی تو نے دیا گہرا نہ تھا۔ شاہد عزیز: دھرتی پر کوئی صبح اترتی ہوئی دیکھوں، ان کے غم کے اندھیروں کو بکھرتے ہوئے دیکھوں۔ جمیل قریشی: خنجر ہوا کا شوق کلی کے بدن میں تھا، تازہ لہو کا رنگ نئے پیرہن میں تھا۔ احتشام اختر: اس قدر سخت سزا دی کس نے، میری پہچان مٹا دی کس نے۔ یہ تمام شعراء جو تھے انہوں نے جدوجہد آزادی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس لیے اردو ادب کا سرمایہ اور اردو ادب جدوجہد آزادی کے لیے ہمارے یہاں پر بہت زیادہ اس میں ان کے اشعار ملتے ہیں شاعروں کے۔